فادی کے بچے، باز بھی آ جاؤ۔ میری بہن نے ابھی ابھی ہمارے گھر کا بڑا سا صحن پائپ لگا کے دھویا تھا اور میں اپنے گندے جوتے لے کے اندر آ گیا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا، رات بھر بارش ہوتی رہی اور جس وقت بارش ہوتی تھی تو میری بہن کا صفائی کا کیڑا جاگ اٹھتا تھا۔ میں نے کہا تو میں اپنے گندے جوتے کہاں لے کے جاؤں؟ باہر سب کیچڑ مچا ہوا تھا، اس لیے جوتوں کا گندا ہونا تو لازمی سی بات تھی۔ کہنے لگی اپنے سر پہ رکھو، جہاں مرضی رکھو، میں نے ابھی صحن صاف کیا ہے۔ میں نے کہا صوفی اپیا، ابھی اس صفائی ستھرائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش پھر سے ہوگی۔ کہنے لگی اپنے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی اپنے پاس رکھو، آج آسمان صاف ہے، بارش نہیں ہوگی۔ میں نے کہا لگی شرط؟ کہنے لگی نہیں ہوگی۔ وہ پائپ سے میرے جوتوں پہ پانی ڈالنے لگی۔ میں نے اسی سے اپنے جوتے دھوئے، پھر وہ صحن میں وائپر پھیرنے لگی۔ میں نے کہا اچھا چھوڑیں یہ سب اور میرے لیے چائے بنا دے۔ کہنے لگی میں نہیں بنا رہی۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ اندر آیا تو میری والدہ کچن میں ہی موجود تھی۔ میں نے چائے کا کہا تو کہنے لگی آ گئے لاٹ صاحب آوارہ گردیاں کر کے۔ میں نے کہا اماں میں نے کیا آوارہ گردی کی ہے؟ ارے گنتی کے بس 10 ہی تو دوست ہیں میرے، اور ان کے ساتھ بھی اس بارش کے عظیم موسم میں کرکٹ نہ کھیلا جائے تو بارش کا کیا فائدہ؟ میری ماں نے میرا کان پکڑ کے مروڑا۔ میں نے کہا اچھا نا نہیں جاتا اب۔ وہ کہنے لگی کپڑے دیکھے ہیں تم نے، مٹی سے بھرے پڑے ہیں، کب سدھرو گے تم؟ بتاتے کیوں نہیں ہو مجھے؟ میں نے کہا میں بگڑا ہوا ہی کب ہوں؟ وہ کہنے لگی فاحد میں تمہاری حرکتوں سے بہت تنگ ہوں، تم زندگی کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا اچھا اب میں بھی صوفی کی طرح منہ بنائے، ماتھے پہ بل ڈالے، یہ ثابت کروں کہ میں سنجیدہ ہوں۔ میری بڑی بہن ابھی صحن دھو کے اندر آئی تھی، شلوار کے پائنچے ابھی تک گیلے تھے۔ کہنے لگی امی آپ کس کو سمجھا رہی ہیں؟ یہ سدھرنے والی چیز ہی نہیں ہے، آپ اس پہ دماغ نہ خرچ کریں۔ یہ بتائیں چائے پئیں گی؟ میں نے کہا ہاں میں پیوں گا، بہت سردی لگ رہی ہے۔ پتہ ہے صوفی تمہاری بد دعا لگ گئی، اس بار میں کرکٹ میچ ہار گیا۔ وہ کہنے لگی اگر میری بد دعا لگی ہوتی نا تو تم یہ کام چھوڑ دیتے، بس یہی فکر ہے تمہیں، یہ نہیں پتہ کہ گھر کی کتنی ذمہ داریاں ہیں اور سارے کا سارا بوجھ ابا پہ ہے۔ میں نے کہا بس اب شروع ہو جاؤ تم بھی۔ ارے بھائی پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ جاب بھی ڈھونڈ رہا ہوں، میری نوکری ہو جائے گی تو ابا کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا۔ میری والدہ کہنے لگی ایسے کرو کوئی ٹیوشن پڑھا لو، ہوم ٹیوشن کے اچھے خاصے پیسے مل جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اماں کر لوں گا نا، کیوں پیچھے پڑ جاتی ہیں؟ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ میری ماں کہنے لگی جس دن یہ سدھر گیا نا تو ساری دنیا سدھر جائے گی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، میرے کپڑے واقعی مٹی سے بھرے پڑے تھے، گیلے بھی ہو رہے تھے، کچھ دیر پہلے ہی تو بارش رکی تھی، اور واقعی بارش میں کرکٹ کھیلنے کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے کپڑے تبدیل کیے، باہر آیا تو امی اور صوفی چائے پی رہے تھے۔ میرا چائے کا کپ بھی پڑا تھا، میں نے چائے پی تو پھر جا کے کچھ تھکن کم ہوئی۔ چائے ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب بارش پھر زوروں سے شروع ہوئی اور صوفیہ کی رنگت دیکھنے والی تھی۔ میری ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ کہنے لگی تم اگر چپ نہیں ہوئے فاحد تو پٹ جاؤ گے میرے ہاتھوں سے۔ میں نے کہا تو تھا مت دھو فرش، بارش ہو کے رہے گی، چلو آؤ نا بارش میں نہاتے ہیں۔ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا تو کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے نہیں نہانا۔ اتنی مشکل سے میں نے سارا صحن دھویا تھا، اسے شاید افسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھٹکا، دروازہ کھولنے کے لیے میں ہی گیا تھا۔ دیکھا تو ابا نے چھتری پکڑی ہوئی تھی، ماتھے پہ بل تھے۔ ان کے سامنے میں بالکل الف کی طرح سیدھا ہو گیا۔ ان کے ہاتھ میں کچھ شاپر تھے جس میں گھر کا کچھ سامان تھا۔ میں نے شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیا، وہ اندر آ گئے۔ کہنے لگے توبہ ہے، اس بارش نے تو چین اور سکون برباد کر دیا۔ نیا جوڑا صبح صبح پہن کے گیا تھا، دیکھو تو کیچڑ کی چھینٹوں سے ستیہ ناس ہو گیا۔ ابا جیسے ہی اندر آئے، ہاتھ سے چھتری پکڑی، اسے بند کر کے ایک طرف رکھا، وہ صوفے پہ بیٹھ گئے۔ کہنے لگے صوفی بیٹا چائے بناؤ، میں ذرا نہا کے آتا ہوں۔ چھتری لے جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کپڑے تو بھیگ ہی جاتے ہیں۔ صوفیہ کچن میں تھی، کہنے لگی ابا آپ نہا کے آئے، میں چائے بناتی ہوں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میں موبائل میں مصروف تھا۔ کہنے لگے تمہیں کوئی اور کام بھی ہے کہ نہیں؟
میں نے کہا ابا اور کیا کروں؟ کہنے لگے تمہارا انتظام کر کے آیا ہوں. دیکھو میاں، جب تک نوکری نہیں مل جاتی اور تمہاری یہ پڑھائی ختم نہیں ہو جاتی تم جہانگیر صاحب کے گھر میں ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاؤ گے. میں نے دل میں سوچا لو اب انہیں میری آزادی کھل رہی ہے. پتہ نہیں میں زیادہ روٹی کھانے لگا ہوں. جب سے یونیورسٹی میں آیا ہوں میری جان عذاب بنا رکھی ہے. گھر پہ نظر آ جاؤں تو نہ میری ماں کو میں برداشت ہوتا ہوں نہ باپ کو، اور بہن وہ تو پتہ نہیں صدا سے میری دشمن ہے. ابا کہنے لگے چپ کیوں ہو؟ میں نے کہا جی ابا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا پڑھانے. کہنے لگے دیکھو مجھے کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے. میں نے کہا اب کس قسم کی شکایت؟ کہنے لگے یہ نہ ہو کہ تم پڑھانے نہ جاؤ اور وہیں سے کرکٹ کھیلنے چلے جاؤ. کرکٹ میرا سکون تھا، میری فرسٹریشن کا واحد علاج. پتہ نہیں ہمارے یہاں پہ گلی محلے میں کرکٹ کھیلنے والوں کو سارے جہان کا فارغ انسان کیوں سمجھا جاتا ہے؟ بے شک یہ ہمارا قومی کھیل نہیں ہے، لیکن ہر جگہ ہر محلے میں پورے پاکستان میں چاہے گاؤں ہو یا شہر یہ کھیلا ضرور جاتا ہے. اور کرکٹ کھیلنے والوں کو ان کے گھر والے اچھا نہیں سمجھتے. دنیا کا سب سے نکما ترین انسان اسے ہی سمجھا جاتا ہے جو کرکٹ کھیلتا ہے. اور ویسے اگر پاکستان کا لاسٹ میچ چل رہا ہو تو ساری دکانیں، آفیسز، ہر جگہ سب اسی دھیان میں ہوتے ہیں کہ اس آخری میچ کے آخری آدھے گھنٹے پہ جیسے سب کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. دل کی دھڑکنیں بالر کے بھاگتے قدم کے ساتھ ساتھ تیز چل رہی ہوتی ہیں، بھاگ رہی ہوتی ہیں. کسی کو آؤٹ کا انتظار ہوتا ہے، کسی کو چھکے چوکے کا. میں کہتا ہوں اگر یہ کھیل دنیا کا فارغ ترین کھیل ہے، اسے کھیلنے والے نکمے اور نکٹھو ہیں، تو پھر دنیا سارے کام چھوڑ کے صرف میچ ہی کیوں دیکھنے لگ جاتی ہے؟ آخر کوئی تو بات ہے نا. آپ بتائیے کوئی خاص بات تو ہے نا. بہرحال یہ مسئلہ تو شاید مسئلہ کشمیر جیسا تھا، کبھی حل نہیں ہوگا. اگلے روز میں جہانگیر صاحب کے گھر ان کے نکمے بچوں کو پڑھانے چلا گیا. 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی. بڑا بیٹا ایک 8ویں میں تھا، ایک 7ویں جماعت میں تھا، اور بیٹی 5ویں جماعت کی تھی. بہرحال 2 گھنٹے لگا کے میں نے بڑی مشکل سے انہیں میتھ کے سم سمجھائے. میں میتھ میں بہت اچھا تھا، بزنس پڑھا تھا. ابھی مجھے جہانگیر صاحب کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے بس 1 ہفتہ ہوا تھا جب پہلی بار میں نے اس پریوش کو دیکھا. جہانگیر صاحب کا گھر کیا تھا، بہت بڑا بنگلہ تھا. بے شک پرانے طرز کا بنا ہوا تھا لیکن تھا بہت بڑا. لاؤنج میں لگے بڑے بڑے شیشوں سے باہر کا لان صاف نظر آتا تھا. شیشے کچھ اس قسم کے لگائے گئے تھے کہ اندر بیٹھے نفوس باہر لان کو آرام سے دیکھ سکتے تھے، لیکن باہر لان میں موجود لوگ اگر شیشے کی جانب دیکھتے تو انہیں لگتا جیسے وہ اپنا ہی چہرہ دیکھ رہے ہیں. انہیں اندر کا لاؤنج بالکل بھی نظر نہیں آتا تھا. میں وہیں صوفے پہ بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا جب تیز بارش شروع ہو گئی. میرے گھر سے جہانگیر صاحب کا گھر کافی فاصلے پہ تھا اور ابا کی پھٹ پھٹیا بارش میں اکثر خراب ہو جاتی تھی. میں سوچ رہا تھا کہ ایک تو اپنا بوجھ، اوپر سے ابا کی ویسپا کا بوجھ، دونوں ہی مجھے ہی لے کے جانے پڑیں گے، وہ بھی اس تیز طوفانی بارش میں. تبھی میری نظر اس لڑکی پہ پڑی. وہ بارش میں نہا رہی تھی. بال کندھے سے کچھ نیچے تھے لیکن تھی بے حد خوبصورت. میں نے بس سرسری سا اسے دیکھا تھا لیکن پھر پلٹ کے اس کی طرف دیکھا. اس کا حسین چہرہ دیکھ کے میں کچھ پل کے لیے سب کچھ بھول گیا کہ میں آیا کس کام کے لیے تھا. سر کی آواز پہ میں بری طرح سے چونکا. وہ 5 سالہ بچی مجھ سے کچھ پوچھ رہی تھی. میں نے اسے انگلش کے سوال کی ٹرانسلیشن کر کے بتائی. وہ اپنا سبق یاد کرنے لگی. میری نظریں گاہے بگاہے اس لڑکی پہ اٹھ رہی تھیں جو من موجیوں کی طرح صرف بارش میں کھوئی ہوئی تھی. بہرحال کچھ دیر بعد وہ بالکل اسی شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی جو میرے صوفے کے عین پیچھے تھا. ابھی بھی میں وہاں سے اسے دیکھ رہا تھا. میں بری طرح سے گڑبڑاس آ گیا. مجھے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ چکی ہے اور شیشے کے اس پار سے مجھ پہ غصہ کرے گی. میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا لیکن مجھے لگا جیسے وہ کچھ اور ہی کر رہی ہے. میں نے پھر چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو آگے کر رہی تھی.
اپنی آنکھوں میں پھیلے کاجل کو دوپٹے سے درست کر رہی تھی۔ پھر اپنا دوپٹہ اتار کے نچوڑنے لگی۔ اس کی چست قمیض اس کے پورے وجود کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، اس کی زینت کو واضح کر رہی تھی۔ میرا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر اپنا حلیہ کچھ درست کر کے وہ اندر کی طرف آئی۔ میں بالکل سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ بچوں سے کہنے لگا، لاؤ ٹیسٹ دکھاؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ میں یوں تھا جیسے میں نے اسے دیکھا ہی نہیں، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئی تو بری طرح سے ٹھٹکی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے بس ایک نظر اسے دیکھا، لیکن نظر چرا گیا۔ بچوں کا ٹیسٹ چیک کرنے لگا۔ تبھی وہ بھابھی بھابھی کہتی ہوئی باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ جہانگیر صاحب کی بیگم کہنے لگی، ابھی وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آیا ہے، تمہارے بھائی نے رکھا ہے۔ تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو لان میں نہا رہی تھی اور شیشوں سے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا۔ جہانگیر صاحب کی بیگم نائلہ کہنے لگی، ارے نہیں، بہت شریف لڑکا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے اپنے بھائی کا، اس معاملے میں وہ کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا تم نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ تم جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ، میں پکوڑے بھی بنا رہی ہوں اور چائے بھی۔ وہ لڑکی باورچی خانے سے نکل کر اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ میں تقریباً فری ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھ کے جاتا، نائلہ بیگم کچن سے باہر آئیں۔ کہنے لگی، فہد آپ اپنی چائے پی کے جائیے گا، میں بس ابھی ملازمہ کے ہاتھ بھیجتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بس اب اپنے گھر جاؤں گا۔ کہنے لگی، نہیں چائے پی کے جائیے گا۔ پھر ملازمہ کو پکارنے لگی کہ جلدی کرو۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ٹرے اٹھا کے لے آئی، جس میں پکوڑے بھی تھے، چٹنی بھی تھی، ساتھ میں چائے کا کپ تھا۔ بہرحال اگر یہ میرا اپنا گھر ہوتا تو میں ساری پلیٹ ختم کر کے ہی اٹھتا، لیکن مروت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ میں نے 2-4 ہی پکوڑے کھائے، چائے کے گھونٹ بھرے اور شکریہ کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ اگلی ملاقات میری اسی لڑکی سے اپنی یونیورسٹی میں ہوئی۔ خیر آپ ملاقات نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری بار میں نے اسے اپنی یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ موسم آج بھی خوشگوار تھا، آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا کسی بھی ٹائم بارش ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی کچھ لڑکیوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ میں قریب ہی بینچ پہ جا کے بیٹھ گیا، اپنا بیگ کھول کے کتاب نکالی اور اٹھا کے منہ کے سامنے رکھ لی۔ وہ شاید لندن سے آئی تھی اور نیا اس نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، کیونکہ زیادہ تر بات وہ انگلش میں کر رہی تھی، یا شاید کچھ سال وہاں رہ کے آئی تھی۔ میرے ابا کی جہانگیر صاحب سے اچھی خاصی سلام دعا تھی، اور میں بھی کبھی انہیں دیکھ لیتا تھا تو ہماری سلام دعا ہو جاتی تھی۔ کافی تمیز دار لیکن مغرور قسم کے شخص تھے۔ بہرحال لڑکی خوبصورت تھی۔ میں ابھی اسی کو دیکھنے میں مصروف تھا جب میرے دوست وہاں پہنچ گئے اور میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، فادی تجھے پتہ ہے پچھلی بار جو لوگ ہم سے میچ میں ہارے تھے اس نے ہمارے لڑکے کو بہت مارا ہے۔ میرا دھیان اس لڑکی کی طرف سے ہٹ چکا تھا۔ میں نے روہیل کی طرف دیکھا، میں نے کہا، اس کی ایسی جرت، کس نے مارا اور کس سے مارا ہے؟ کہنے لگا، یار وہی جو اپنی ٹیم میں پچھلے مہینے ہی شامل ہوا تھا، شارق، جو اچھی بیٹنگ کرتا ہے لڑکا، کیا نام ہے؟ کہنے لگا، یار بہت مارا ہے، اس کا منہ سجا کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا، ان کی اتنی ہمت؟ میں نے اپنی آستینیں چڑھائیں۔ میں نے کہا، کہاں ہیں وہ لڑکے؟ کہنے لگے، پڑھتے تو اسی یونیورسٹی میں ہیں لیکن ابھی یہاں نہیں ہیں۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتاؤ ملیں گے کہاں؟ کہنے لگا، اپنے ایریے کے ہی ہیں، وہ جو مخالف ٹیم کا کیپٹن تھا نا، وہ لڑکا ہے۔ میں نے کہا، اس کی تو ایسی کی تیسی، چلو میرے ساتھ۔ جتنے زخم اس نے شارق کو دیے ہیں اس سے ڈبل نہ دیے تو میرا نام بھی فہد نہیں۔ میں اپنی ٹیم کا صرف کیپٹن ہی نہیں تھا، بہت بڑا بدماش بھی تھا۔ اگر ہماری ٹیم کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتا تو میں اس کی آنکھیں نکال دیتا تھا۔ بہرحال میں نے یونیورسٹی چھوڑی اور اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ وہ لوگ گراؤنڈ میں ہی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، گراؤنڈ کی مٹی ابھی بھی گیلی تھی اور کچھ کیچڑ اور گارے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس لڑکے کا گریبان پکڑ لیا۔ میرے دوست میرے ساتھ تھے، میں نے اسے اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ کہنے لگا، اے لڑکے چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا، شارق کو تو نے مارا ہے؟ کہنے لگا، ہاں مارا ہے، کیونکہ اس نے بے ایمانی کی تھی۔ میں نے کہا، تیری ماں کی ہمت کیسے ہوئی میرے لڑکے پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ میں نے مکہ اس کے منہ پہ مارا
اس کا گریبان بھی جھٹکے سے چھوڑ دیا. وہ جا کے کیچڑ گارے میں گر گیا. اس کے ساتھ جو لڑکے کھڑے تھے وہ میری طرف بڑھے، لیکن میرے دوستوں نے ان سے لڑنا شروع کر دیا. گراؤنڈ میں ایک تماشا سا لگ گیا تھا. میں اس لڑکے کے پیٹ پہ بیٹھا اسے مار رہا تھا، حالانکہ ہاتھ اس نے بھی مجھ پہ اٹھایا تھا. میرے ہونٹ کے قریب سے خون بہہ رہا تھا، ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا. گارے سے میں اور وہ لڑکا دونوں بھر چکے تھے جب ایک نسوانی آواز مجھے اپنے عقب سے سنائی دی. اے لڑکے، او بدماش، چھوڑو اسے. میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہی لڑکی تھی. دیکھا تو میں نے بہت غصے سے تھا، لیکن اسے دیکھتے ہی جیسے میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا. میں نے اس لڑکے کا گریبان چھوڑ دیا اور اس کے پیٹ سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگی، بہت بڑے بدماش ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں لڑتے ہوئے. میں چاہتا تو اسے کہہ سکتا تھا کہ اس نے میرے دوست کو بہت مارا ہے، لیکن میں بول ہی نہیں پایا. پتہ نہیں کیوں چپ سا ہو گیا. وہ لڑکا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یہ ایسے ہی ہے، بدماش گنڈا ہے یہاں کا. میرے ساتھی لڑکے میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. وہ لڑکی مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہی تھی اور میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا. میرے دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ اس نے ہمارے ساتھی کو مارا ہے. وہ لڑکا کہنے لگا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لڑکے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور گیم کے اندر بے ایمانی کی تھی، یہ لوگ ہیں ہی بے ایمان. وہ کہنے لگی، تم چلو یہاں سے. پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگی، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا حشر کیا ہے تم نے اس کا، جانور. یہ کہہ کے وہ لڑکے کا ہاتھ پکڑ کے اسے ساتھ لے گئی. اور اس لڑکے کے ساتھ لے کے جانے پر مجھے ضرور کچھ ہوا تھا. میرے ساتھی کہنے لگے، تو کیوں چپ تھا؟ اب میں کیا بتاتا کہ میں کیوں چپ تھا. میں نے کہا، اس کا منہ سر تو میں نے توڑ دیا تھا نا، بدلہ لے لیا تھا نا، اب لڑکی سے کیا بدتمیزی کرتا. چھوڑو، بتاؤ شارق کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا، ابھی ہاسپٹل میں ہے، ابھی تک تو پٹی ہو چکی ہوگی اس کی. میں سیدھا ہاسپٹل گیا. اس لڑکے کو واقعی بہت چوٹیں آئی تھیں. میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا، یہ مخالف ٹیم میں نیا شامل ہوا ہے، دولت مند ہے اور اچھی خاصی فائٹنگ بھی جانتا ہے. یہ تو مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ اس لڑکے نے مجھے بھی بہت مارا تھا، لیکن بہرحال میں بھی کسی سے کم تو نہیں تھا. ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی تھیں، لڑنا میں بھی جانتا تھا. یہ جو خاموش رہ کے بھی تیری بات کرتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، بہت احتیاط کرتا ہوں. کبھی ہنستا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. میں دکھ چھپانے میں بھی کمال رکھتا ہوں. تو میرے پاس ہو نہ ہو، تیری خوشبو ہمیشہ رہتی ہے. میں ہر سانس کے ساتھ محبت کا احساس رکھتا ہوں. نہ تو سمجھے نہ میں کہہ پاؤں، یہی ہے عشق شاید. میں تجھے پانے کی نہیں، بس تیری چاہ رکھتا ہوں. کبھی تنہا کبھی محفل میں بھی تیری یاد آئی. میں تجھے بھولنے کی ہر ایک ادا بھلا بیٹھا ہوں. تو جو روٹھے تو دل خود کو مجرم سمجھتا ہے. میں تیری خاموشی کو بھی پیار کی صدا سمجھتا ہوں. میرے جذبے جو لفظوں میں سماتے ہی نہیں، میں انہیں آنکھ کی نمی سے بیان کرتا ہوں. از قلم ساحر حسین. میں جب بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے گیا تو سامنے سینٹرل ٹیبل پر ایک رائٹنگ پیڈ پڑا ہوا تھا. بچوں کو میرے آنے کی اطلاع شاید دے دی گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ اپنے بیگ لے کے نہیں آئے تھے. میں نے وہ رائٹنگ پیڈ دیکھا اور اٹھا لیا. غزل کافی اچھی اور جذباتی سی تھی. جیسے ہی میں نے رائٹنگ پیڈ اٹھا کے غزل پڑھی، پیچھے سے اخبار کے کچھ کٹے ہوئے اوراق تھے جن پر اور بھی غزلیں لکھی ہوئی تھیں اور نیچے ساحر حسین لکھا ہوا تھا. رائٹنگ پیڈ پہ اسی ساحر حسین کی ایک غزل کو اتارا گیا تھا اور نیچے لکھا تھا آئی لو یو. جیسے ہی بچے اپنا بیگ لے کے آئے، میں نے وہ رائٹنگ پیڈ واپس ٹیبل پر انہی اوراق کے اوپر رکھ دیا. بچے اپنی اپنی کتابیں نکالنے لگے. میں نے کہا، یہ کس نے رکھا ہے یہاں پہ؟ جہانگیر صاحب کا بڑا بیٹا کہنے لگا، پھپھو نے رکھ دیا ہوگا. ایک منٹ، یہ کہہ کے اس نے وہ سارے اوراق اور رائٹنگ پیڈ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. اس کا مطلب وہ لڑکی شاعری کو پسند کرتی تھی. ابھی میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا ہی تھا جب وہ لڑکی اوپر کا زینہ نیچے اترتی ہوئی آئی. بال گیلے تھے. جیسے اس نے مجھے دیکھا تو وہیں سیڑھیوں پہ رک گئی. پھر سر پہ دوپٹہ لیا، ماتھے پہ بل ڈالے، بڑی ناگواری سے مجھے دیکھا
اور ٹیبل کے کنارے پہ رکھے اخباری اوراق اور اپنا رائٹنگ پیڈ لے کے اوپر چلی گئی۔ اگلے روز میں نے یونیورسٹی میں پھر اسی لڑکی کو اسی نوجوان کے ساتھ دیکھا جس کا نام غفران تھا۔ میں یونیورسٹی کے پارک کے بینچ پہ بیٹھا تھا۔ میرے برابر میں میرا دوست سیف اللہ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا سیف؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا یہ وہی لڑکا ہے نا جس نے شارق کو مارا تھا؟ سیف نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا اس کے ساتھ جو لڑکی ہے یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ اسی کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، اس کی کلاس فیلو ہے، میں بھی اسی کلاس میں پڑھتا ہوں۔ یہ لڑکی لندن سے آئی ہے، اردو زبان سے کافی محبت رکھتی ہے، اچھی لڑکی ہے۔ غفران اس کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے یہ اس دن اسے بچانے کے لیے آ گئی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہ لڑکا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ سیف کہنے لگا اچھا تو نہیں ہے، جھوٹا ہے، بے ایمان ہے۔ شارق کو اس نے بلا وجہ مارا تھا۔ لاسٹ میچ میں تم تو آئے نہیں تھے، تمہیں نہیں پتہ۔ اس لڑکے نے بہت گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہم نے کرنے نہیں دی اور ہم جیت گئے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ جیت شارق کو مہنگی پڑ جائے گی۔ میں نے کہا خیر طبیعت تو میں نے بھی اس کی اچھی طرح سے صاف کی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی کو اس قسم کے لڑکے سے دوستی رکھنی چاہیے۔ میری بات پہ سیف اللہ کہنے لگا تمہیں کیا لگا ہے؟ میں نے کہا میں تو ایسی بات کر رہا ہوں۔ وہ سیف کی کلاس میں پڑھتی تھی، میرے لیے یہ خاص بات تھی، میں سیف سے اس کے بارے میں پوچھ سکتا تھا۔ ایک بار ہماری یونیورسٹی میں شاعری کا مقابلہ ہوا، وہاں اس لڑکی نے وہی غزل پڑھی اور نیچے شاعر کا نام بھی پڑھا، پھر شاعر کی تعریف بھی کرنے لگی۔ یہ شاعر بہت اچھے ہیں، ان کے لفظوں میں عشق اور محبت کی ایک عجیب سی چاشنی ہے اور مجھے ان کی غزلیں بے حد پسند ہیں، اس لیے میں نے ان کی غزل کو پڑھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، لگتا تھا جیسے یہ شاعر اس کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اب میرے لیے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ میں کیسے اس لڑکی کی نظر میں ساحر حسین بن جاؤں جو اس کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ بہرحال میں نے اسی اخبار کو سرچ کیا جہاں شاعری کا کالم تھا، وہ جا کے پڑھنے شروع کیے۔ وہ شاعر جو کوئی بھی تھا بہت اچھا لکھتا تھا، اس لیے میں نے سیف اللہ کی مدد لی۔ میں نے ایک بار اس سے کہا کہ یار یہ اگر ہمیں یونیورسٹی کے میگزین میں اپنی غزلیں چھپوانی ہوں تو کس طرح سے چھپوا سکتے ہیں؟ کہنے لگا کیوں، تم کیا کرو گے؟ تم کون سا اردو لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہو؟ میں نے کہا ضروری تو نہیں ہے کہ شاعری اردو دان ہی کیا کریں۔ ارے بتاؤ نا یار، چھپوانی ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہنے لگا تم شاعری لکھ کے دے دو، میں میگزین میں چھپوا دوں گا۔ میں ویسے بھی BBA کر رہا تھا، میری لائنز الگ تھیں اور شاعری سے میرا دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے کہا اچھا میں تمہیں 3-4 دن میں دیتا ہوں۔ میں نے ساحر حسین کی غزل کاپی کی اور چیٹ GPT سے ملتی جلتی غزل لکھوا لی جو کہ کافی شاندار طریقے سے لکھی گئی تھی۔ اسے کاپی کیا اور اسے لکھ کے سیف اللہ کو بھیج دی۔ سیف اللہ نے وہ یونیورسٹی کے میگزین میں چھپوا دی۔ نیچے میں نے ساحر حسین ہی لکھا تھا اور ساتھ میں نے سیف اللہ سے کہہ دیا تھا کہ یہ کہنا کہ یہ شاعر اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بھی ہے۔ وہ کہنے لگا یہ تو کیا کر رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بیٹا تجھے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو صرف بس جو کہا ہے وہ کر۔ جیسے ہی وہ غزل یونیورسٹی کے میگزین میں چھپ کے آئی، میں نے وہی میگزین اس لڑکی کے ہاتھ میں دیکھا۔ اب وہ بڑی خوشی سے وہ غزل پڑھ رہی تھی۔ تمہیں سوچا تو خاموشی بولنے لگی، یادوں کی راکھ سے چنگاری نکلنے لگی۔ تم پاس نہیں تھے مگر دل کے آس پاس سانسوں میں تیری خوشبو چلنے لگی۔ ایک عکس تھا آنکھوں میں دھندلا سا سہی، پر پلکوں کی نمی میں وہ شکل بننے لگی۔ ہم جن لفظوں سے ڈرتے تھے برسوں تلک، وہی لفظ دل میں ہلچل کرنے لگے۔ کوئی خواب تھا جو رات بھر جاگتا رہا، سحر ہوتے ہی وہ تعبیر بننے لگی۔ تم روٹھے تو وقت بھی ٹھہر سا گیا اور خاموشی گفتگو کرنے لگی۔ از قلم ساحر حسین۔ وہ لڑکی وہ غزل پڑھ بھی رہی تھی اور اپنی سہیلیوں کو سنا رہی تھی۔ کہنے لگی واہ واہ کیا بات ہے اس شاعر کی، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے ایک بار میرے سامنے آ جائے۔ اس کی دوست کہنے لگی یار یہ تو ہماری یونیورسٹی کا ہی کوئی اسٹوڈنٹ لگتا ہے۔
کیونکہ میگزین تو یونیورسٹی کا ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں لیکن میگزین میں دوسرے شاعروں کی بھی شاعری چھپتی ہے، وہ ہماری یونیورسٹی میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اس کی دوست نے وہ میگزین اس کے ہاتھ سے پکڑا، کہنے لگی یہ تو BBA کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ نام اس نے تخلص کے طور پہ رکھا ہے۔ پھر اسی کی سہیلی نے ایک اور ایسا شگوفہ چھوڑا کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی ہو سکتا ہے یہ وہ ساحر حسین نہ ہو جسے تم پسند کرتی ہو، کیونکہ اس کی شاعری تو اخبارات میں چھپتی ہے۔ محبت کا قصہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میں سامنے بینچ پہ ہی بیٹھا تھا اور وہ کچھ فاصلے پہ پارک میں گروپ بنائے بیٹھی تھی۔ سیف اللہ بھی میرے پاس ہی بیٹھا تھا، کبھی ان لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا کبھی مجھے۔ نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر تو یہ واقعی شاعر ہے تو یہی غزل اس کی اخبار میں بھی چھپے گی، اور اگر وہ ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو میں تو ضرور اس سے ملنا چاہوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ غزل میں اخبار میں چھپواؤں گا اور نام بھی یہی رکھوں گا۔ ایک نام کے بہت سارے شاعر ہوتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ایسے ہی کیا، اسی اخبار میں اپنی وہ غزل بھیجی اور بہت ریکویسٹ کی کہ اسے چھاپ دیں، حالانکہ میرا شاعری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ سب کچھ میں چیٹ GPT سے کروا رہا تھا۔ اب اسے اتفاق سمجھ لیں یا میری خوش قسمتی کہ وہ غزل ساحر حسین کے نام سے چھپ کے آ گئی، اور اس دن اس لڑکی کی خوشی قابل دید تھی۔ وہ اخبار کے اسی ورق کو تراش کے لائی تھی، کہنے لگی یہ دیکھو یہ وہی غزل ہے جو ہمارے میگزین میں چھپی ہے۔ اس کا مطلب وہ اسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ یار پچھلے 1 سال سے میں اس شخص کی غزلیں پڑھ رہی ہوں، لندن میں بھی پڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس یونیورسٹی میں میں پاکستان جا کے داخلہ لوں گی وہ وہیں پہ ہوگا۔ ہائے کاش وہ میرے سامنے آ جائے۔ آئی لو ہم۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس غائبانہ شاعر کے لیے شدت کی جذباتی محبت تھی، عجیب سی چمک تھی، جو کہ میں چاہتا تھا کہ میرے لیے ہو جائے۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھومنے لگا جب وہ بارش میں نہا رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک عجیب سا آئیڈیا آیا۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھا۔ میں نے سارا سین چیٹ GPT کو لکھ کے دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے اس پہ ایک غزل چاہیے۔ فوراً سے غزل بن گئی جو عین اسی سین کے مطابق تھی۔ اسے پڑھ کے تو میرا جی چاہا چیٹ GPT کو چوم لوں، کیا کمال کی عکس بندی کی تھی۔ میں نے وہ کاپی کی اور اسے بھی سیف اللہ کے پاس بھیج دیا۔ کہنے لگا یار یہ تو اس لڑکی کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ میں نے کہا سمجھا کر یار، دل کا معاملہ ہے۔ کہنے لگا یہ شاعری تجھے کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا یہ بھی ایک راز کی بات ہے، چل تو ساحر حسین کے نام سے اس کو میگزین میں چھاپ دے۔ وہ اردو لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے شاعری اور اردو میں بولے جانے والے خاص مکالمات، تقریریں سب اسی کے پاس آتے تھے اور وہی آگے چھپوانے کے لیے دیتا تھا۔ بہرحال میں نے اپنا اصل نام ابھی تک نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس لڑکی کو میرے اصل نام کا پتہ تھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی یہ ناگواری، ناپسندیدگی محبت میں بدل جائے۔ میری وہ غزل میگزین میں اگلے مہینے کے شمارے میں چھپ گئی۔ میں نے اخبار میں بھی بھیجی۔ میں نے دیکھا کہ ہیرا اس شاعر کی دیوانی تھی، غزل کو چومتی تھی، پڑھتی تھی، جھومتی تھی، لیکن وہ غزل پڑھ کے وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ غزل ہی کچھ ایسی تھی۔ بارش میں وہ جھولتی رہی، میں بھیگتا رہا، خاموشی میں کچھ بولتی رہی، میں سنتا رہا۔ چاند سا چہرہ بوندوں میں ڈوبا ہوا، دل کی دھڑکن پگھلتی رہی، میں تکتا رہا۔ زلفیں برستی رہیں، بجلیاں بھی کوند گئیں، وہ ہنستی گئی، موسم بدلتا رہا۔ گھومتا جھولا خوشبو کا طوفان تھا، ہوا کچھ کہتی رہی، میں سمجھتا رہا۔ آنچل اس کے چہرے سے ہٹا تو سراپا نکھر گیا، ایک منظر خوابوں میں بس گیا، میں جلتا رہا۔ کیا حسن تھا، کیا لمحہ تھا، کیا قیامت تھی۔ وہ بے خبر تھی، میں دیوانہ بنتا رہا۔ از قلم ساحر حسین۔ پہلی بار اس نے اپنی دوست سے کہا کہ یہ میگزین میں شاعری اور باقی کے مکالمات اور تقاریر کون چھاپتا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ وہی اپنی کلاس کا سیف اللہ۔ کہنے لگی اس کا مطلب کہ وہ جانتا ہوگا کہ اس غزل کا شاعر کون ہے۔
پتہ نہیں کیوں لیکن یہ سن کے میرا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کتاب میرے منہ کے آگے تھی، لیکن آگے جو کچھ ہونے والا تھا پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا، کیونکہ اس کی نظر میں ایک غنڈہ، موالی اور بدماش تھا۔ ایک دم سے اسی نوجوان کو اپنے پسندیدہ شاعر کے روپ میں دیکھ کے اس کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آگے کیا ہوگا، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ حافظ۔